محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد کائنات کے حوالے کیا. حوالے کر کے رب نے کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنو ہم نے تم پر احسان کیا. ربا وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہم نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا. ربا آپ نے اپنا محبوب سب کو دیا. آدم بھی آپ کا محبوب تھا, نوح بھی آپ کا محبوب تھا, یحییٰ بھی آپ کا محبوب تھا, دانیال بھی آپ کا محبوب تھا, مشیش بھی آپ کا محبوب تھا, زکریا بھی آپ کا محبوب تھا, لوط بھی آپ کا محبوب تھا, صالح بھی آپ کا محبوب تھا, یوشع بھی آپ کا محبوب تھا, زکریا بھی آپ کا محبوب تھا, یعقوب بھی آپ کا محبوب تھا, یوسف بھی آپ کا محبوب تھا, یونس بھی آپ کا محبوب تھا, ابراہیم بھی آپ کا محبوب تھا, اسماعیل بھی آپ کا محبوب تھا. ربا لیکن کسی کو بیچ کے آپ نے نہیں کہا میں نے تم پہ احسان کیا. میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں, اپنے دلوں پہ لکھنا. اللہ نے اپنے خزانے میں سے عزت کو اٹھایا, کائنات کے حوالے کیا, خزانے میں کمی نہیں آئی. جمال کو اٹھایا, کائنات کے حوالے کیا, خزانے میں کمی نہیں آئی. رعب کو اٹھایا, کائنات کے حوالے کیا, خزانے میں کمی نہیں آئی. دبدبے کو اٹھایا, کائنات کے حوالے کیا, خزانے میں کمی نہیں آئی. عزتوں کو اٹھایا, کائنات کے حوالے کیا, خزانے میں کمی نہیں آئی. حسن کو اٹھایا, کائنات کے حوالے کیا, خزانے میں کمی نہیں آئی. رنگت کو اٹھایا, کائنات کے حوالے کیا, خزانے میں کمی نہیں آئی. چمک کو اٹھایا, کائنات کے حوالے کیا, خزانے میں کمی نہیں آئی. لیکن جب رب نے اپنے خزانے سے آمنہ کے لال, عبداللہ کے لخت جگر, ساقی کوثر, شافی محشر, جانے جہاں, محبوب خدا, خیر البرا, بدر الدجا, شمس الضحیٰ, عین و عیا, واللیل کی زلفوں والے, علم نشرہ کے سینے والے, ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے, حسن کائنات, جلال کائنات, جمال کائنات, روپ کائنات, دبدبہ کائنات, عزت کائنات, عظمت کائنات, خوبی کائنات, اوصاف کائنات, کمالات کائنات, شفیع المذنبین, راحت العاشقین, امام المرسلین, امام المتقین, ابو بکر, عمر, عثمان, علی کے پیغمبر, رقیہ, فاطمہ, زینب ام کلثوم کے بابا, جناب حسنین کریمین کے نانا, ہادی کل, رحمت کے پیکر, رحمت کے مجسم, حسن کائنات, کمال کائنات, آمنہ کے لال, عبداللہ کے در یتیم, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خزانے سے اٹھا کر کائنات کے حوالے کیا. تو رب کے خزانے میں عزت تھی, عظمت تھی, شان تھی, مقام تھا, حسن تھا, خوبصورتی تھی, تنائی تھی, جلال تھا, جمال تھا. لیکن رب کے خزانے میں دوسرا محمد نہیں تھا. وہ کہتے ہیں حق نواز بڑھتا چلا گیا, لوگ آواز کم کرنا شروع کرتے چلے گئے. لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, حق نواز کبھی بھی اسپیکر کا محتاج نہیں رہا. حق نواز کبھی کرنٹ کا محتاج نہیں رہا. وہ کہتے ہیں کرنٹ والے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں صدا عشق ہوں, نذرانہ دل لے کے آیا ہوں. صدا عشق ہوں, میرا سبق ہے, آپ بھی یاد کرو, فائدہ ہوگا. صدا عشق ہوں, نذرانہ دل لے کے آیا ہوں. یہی چیز تھی لانے کے قابل, لے کے آیا ہوں. صدا عشق ہوں, نذرانہ دل لے کے آیا ہوں. یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل, لے کے آیا ہوں. زہے جذب و کشش ہوش تک باقی نہیں مجھ کو, مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں. مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں نے کہا ہم خود دل والے ہیں, مجمع بھی دل والا چاہتے ہیں. خود بھی دل والے, مجمع بھی. اللہ نے خزانے میں سب کچھ اٹھا کر کائنات کے حوالے کیا, خزانے میں کمی نہیں آئی. لیکن جب آمنہ کے لال کو اٹھایا تو خزانے میں سب تھا, محمد اور محمد اور نہیں تھا. اس لیے رب کو کہنا پڑا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
ہم نے تم پر احسان کیا، اپنا محبوب تمہیں دے دیا. اپنا محبوب تمہیں دے دیا. اللہ نے مجھے اور آپ کو محبوب دیا، اور محبوب بھی وہ دیا جو ساری کائنات میں سب سے عظیم تھا، ساری کائنات میں سب سے بلند تھا، ساری کائنات میں کمال کی عظمتوں پر تھا، بڑی بلندیوں پر تھا. اور آمنہ کے لال جناب آدم کے بھی نبی تھے، جناب نوح کے بھی نبی تھے، جناب یحییٰ کے بھی نبی ہیں، جناب نوح کے بھی نبی ہیں، جناب دانیال کے بھی نبی ہیں. یہ تمام انبیاء کے نبی ہیں، تمام رسولوں کے نبی ہیں، تمام پیغمبروں کے نبی ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا پہلے، بیچا بعد میں، اور بعد میں بیچ کے بڑی ڈفٹی اور بڑی ذمہ داری دے دی. اور ذمہ داری یہ تھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہہ کے احسان جتلایا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے آپ کے ذمہ وہی کام لگایا، میرے پیغام کو پہنچاؤ، میری بات کو پہنچاؤ، میرے کلام کو پہنچاؤ، میری گفتگو پہنچاؤ، میرا طریقہ پہنچاؤ، میرا درس پہنچاؤ، میری توحید پہنچاؤ، میری عبادت کو بتاؤ، میری عظمت کو بتاؤ. لوگوں تک میرا طریقہ جائے، لوگوں تک میری پہچان جائے، لوگوں تک میرا فضاقت جائے. دنیا کو پتہ چلے پیدا کرنے والا وہ، عزت دینے والا وہ، عظمت دینے والا وہ، اولاد دینے والا وہ، عزت دینے والا وہ، زندگی دینے والا وہ، یتیم کرنے والا وہ، پھر یتیمی میں بہار لانے والا وہ، کائنات کے حوالے کرنے والا وہ، حوالے کر کے بچپن میں تیری حفاظت کرنے والا وہ، بچپن سے لڑکپن تک لانے والا وہ، لڑکپن سے جوانی تک لانے والا وہ، جوانی کے بعد شباب تک لے کے آنے والا وہ، ساری کائنات کا پالنہار، تیرا میرا مالک، آمنہ کے لال کا رب. بتاؤ کون؟ زور سے اور زور سے اور زور سے. اللہ کرے جو اللہ کا نام لے اللہ ان کے دلوں کو آباد کر دے. اور زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے. اللہ کا نام سارے لے، اللہ کے بندے سارے لے. اور زور سے. اچھا یوں نہیں، تھوڑا آہستہ سے، تھوڑا اور آہستہ سے، تھوڑا اور آہستہ سے. باہر کوئی سن لے گا، مسئلہ خراب نہ ہو جائے، کوئی ناراض نہ ہو جائے. آخری نبی بنا کے بھیجا، آخری نبی کو اللہ نے جو دیا چن کر دیا، بڑی عظمت والا دیا، بڑی شان اور مقام والا دیا. میں سب کی بات کروں، وقت میں کہ دامن میں جگہ نہیں، میں ایک ایک کا حوالہ دوں. میں ان سب میں ایک کی بات کرتا ہوں جسے اللہ نے اپنے محبوب کا دورہ داماد بنایا، جو 2 مرتبہ دولہا بن کے آمنہ کے لال کے دروازے پہ گیا. وہ کوئی اور نہیں، عثمان ابن عفان ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عثمان ہے. یہ 2 مرتبہ دولہا بن کے رسول اللہ کے دروازے پہ گئے. یہ اعزاز جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی امت میں اور ہر نبی کے قریب رہنے والے ساتھیوں میں اگر کسی کو یہ اعزاز ملا، اس کا نام عثمان ابن عفان. یہ اعزاز کسے ملا؟ حضرت عثمان کو ملا. آؤ حضرت عثمان کی زندگی میں غور کرتے ہیں. عثمان کون تھے؟ عثمان کیسے تھے؟ عثمان کتنی محبت کرتے تھے؟ عثمان آقا سے کتنا پیار کرتے تھے؟ یہ وہ عثمان ہے کہ عید کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جانے لگے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا سے کہتی ہیں، آقا آج عید کا دن ہے اور محمد کے گھر کھانے کو کچھ نہیں. آج عید کا دن ہے، رسول اللہ کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے. آقا عید کی نماز کے بعد سوالی سوال کرنے والا آئے گا، مانگنے والا مانگتا ہوا آئے گا. آ کر پہلا دروازہ محمد رسول اللہ کا کھٹکھٹائے گا. آقا اس سوالی کو کیا جواب دوں گی؟ حضور نماز کے لیے تشریف لے گئے. جب نماز پڑھ کے واپس آئے بڑا عجیب منظر تھا. اماں تمام غریبوں میں اناج تقسیم کر رہی ہیں. حضور نے سوال کر لیا، عائشہ ابھی تو کہہ رہی تھی کچھ نہیں ہے، اتنا سب کچھ کس نے دے دیا؟ عائشہ مجھے بتاؤ، میں محمد اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. عائشہ مجھے بتاؤ،
میں اس کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میں اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی اور نہیں، آپ کا دوہرا داماد عثمان ابن عفان ہے۔ حضور نے اگلا جملہ فرمایا، حضور نے فرمایا عائشہ یہ میرے گھر پہ آیا ہے، آپ کے گھر پہ آیا ہے یا باقی تمام ازواج کے گھر گیا ہے؟ کیونکہ کسی کے گھر کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یہ صرف عائشہ کے دروازے پہ نہیں آیا بلکہ یہ تمام ازواج مطہرات کے دروازے پہ گیا۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر عثمان کے لیے دعا کرتے اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ جس نے عید کے دن محمد کا خیال کیا ربا تو عثمان کا خیال کرنا، اللہ عثمان کا خیال کرنا، ربا عثمان کا خیال کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ اکرام موجود ہیں، حضور نے چندے کا اعلان فرمایا، صحابہ دو نا میں محمد مانگ رہا ہوں مجھے دو۔ صحابہ کھڑے ہوتے ہیں تو پہلا نمبر حضرت عثمان کا کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا میری طرف سے 100 اونٹ لکھ لیجئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا جاتا ہے، عثمان آپ بیٹھو نا کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ حضرت عثمان پھر کھڑا ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی تیسری مرتبہ اعلان فرماتے ہیں، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں اور تیسری مرتبہ اعلان کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان مجھے پتا ہے آپ دینا چاہتے ہو پر میں محمد چاہتا ہوں کوئی اور بھی دے۔ اللہ کے نبی ابھی یہ بات کر رہے ہیں، آسمان سے جبریل آئے آ کے کہتے ہیں آقا میں خدا لینا چاہتا ہوں، عثمان دینا چاہتا ہے، آپ قبول فرما لیجیے۔ میں نے قبول کر لیا ہے، عثمان دینا چاہتا ہے، میں خدا لینا چاہتا ہوں، آپ قبول کر لیجئے۔ عثمان کھڑے ہو گئے، دے دیا۔ یارو عثمان نے آمنہ کے لال کے حکموں پہ اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ وہ دن آ گیا رسول اللہ عثمان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عثمان آج کے بعد تجھ سے کوئی گناہ بھی ہو گیا تو خدا اسے بھی نیکی میں بدل دے گا۔ آج کے بعد آپ سے کوئی گناہ بھی ہو گیا خدا اسے نیکی میں بدل دے گا۔ اللہ عثمان پہ اتنا راضی ہو گیا، اللہ عثمان پہ اتنا، اللہ عثمان پہ اتنا راضی ہو گیا ہے۔ یارو یہ وہ عثمان ہے، بدر کا موقع ہے، آمنہ کے لال صحابہ اکرام کی تشکیل کر رہے ہیں، صحابہ آپ بھی چلو، آپ بھی چلو، آپ بھی چلو۔ عثمان کا نمبر آیا، حضور فرماتے عثمان آپ ٹھہر جاؤ، آپ نہ جاؤ، آپ نہ جاؤ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ میں بدر کیوں نہ جاؤں بتائیں نا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان آپ کی زوجہ محمد کی بیٹی رقیہ بیمار ہے، آپ نہ جاؤ، آپ ٹھہر جاؤ، رقیہ کی تیمارداری کرو، رقیہ کا خیال رکھو، خدا عثمان تجھے بدر جتنا ثواب عطا فرمائے گا، آپ نہ جاؤ۔ حضرت عثمان رک گئے، صحابہ بدر گئے، بدر کو فتح کر کے واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی نے جو بدر سے مال غنیمت آیا تمام صحابہ میں تقسیم فرما رہے ہیں، عثمان کا نمبر آیا، جتنا باقیوں کو دیا اتنا ہی عثمان ابن عفان کو دیا۔ اور جو دعا بدریوں کے لیے اللہ نے انعامات کی بارش فرمائی ان بارشوں میں عثمان کا نمبر بھی آ گیا، چونکہ عثمان جانا چاہتے تھے، آمنہ کے لال نے روک لیا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں بہادر پور کے جوانوں، عثمان سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گئے، خدا بھی راضی ہو گئے، یہ کون ہے جو کہتے عثمان صحیح نہیں تھا؟ یہ کون ہے جو کہتے عثمان اچھا نہیں تھا؟ یہ کون ہے جو کہتے عثمان کا دماغ ٹھیک نہیں تھا؟ یہ کون ہے جو کہتے عثمان صحیح نہیں تھا؟ یہ کون ہے جو عثمان کو غلط کہتا ہے؟ یہ کون ہے جو عثمان پہ اعتراض کرتا ہے؟ میں اسے اور کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ بھی شعور نہیں رکھتے، انہیں عقل نہیں ہے، انہیں خبر نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے جو انعامات کی بارش صحابہ پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ نے جو انعام انہیں عطا فرمائے، یہ عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ نہیں ہے در حقیقت جنت کے مالک صحابہ ہیں، جنت کے مالک، جنت کے مالک سب نہیں، سب بولیں، سب بولیں، آہستہ آہستہ نہیں، زور سے بولیں۔
جنت کے مالک کون ہیں؟ یارو صحابہ کی عظمت پہ 10,000 لوگ شہید ہو گئے اور آپ 1,000 لوگ بیٹھے ہو تو آپ کی آواز نہ نکلے تو دکھ ہوگا. جنت کے مالک کون ہے بھائی؟ ایسے نہیں مرد بن کے. کون ہے بھائی؟ یوں نہیں مجاہد بن کے. کون ہے بھائی؟ خوف زدہ ہو کر نہیں، بے خوف ہو کر، سینہ تان کر، چہروں پہ مسکراہٹ لا کے، سینے سے زور لگا کر، آواز زبان سے نکال کر، اپنی جرت اور بہادری کا اعلان کر کے آج بہادرپور کی سرزمین پہ اعلان کر کے بتاؤ جنت کے مالک کون؟ ایسے نہیں، زور سے بتا کون؟ جنت جن کی جاگیر ہے کون؟ اور جنت جن کے وسیلے سے ملی کون؟ جنت جن کے صدقے سے ملی کون؟ جو جنت میں چل رہے تھے قدموں کے کھٹکے آ رہے تھے کون؟ جن کے لیے آمنہ کے لال کہتے ہیں میں معراج کی رات گیا تھا، عمر تیرا محل میں نے جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. بتا کون؟ 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 آہستہ لوگ سن لیں گے مسئلہ خراب ہو جائے گا. کون؟ ایسے نہیں، حق نواز بن کے بتا کون؟ بہادری سے بتا کون؟ دلیری سے بتا کون؟ ہمت کر کے بتا کون؟ اپنے باضمیر ہونے کا ثبوت پیش کر اور بتا کون؟ آواز حق کو بلند کرنے کے لیے اب حق نواز نہیں آئے گا، تجھے مجھے حق نواز بننا پڑے گا. بتا کون؟ زور سے بتا کون؟ بہادر بن کے بتا کون؟ دلیر بن کے بتا کون؟ دنیا کے اندر ابھی تک ایسا کوئی کفر پیدا نہیں ہوا جو صحابہ کے غلاموں کو کسی چیز سے ڈرا سکے. جو کیا کر سکے؟ کیا کر سکے؟ اللہ کی قسم ہم ڈرنے کے لیے نہیں آئے، ڈرنے والے دلوں سے خوف نکالنے آئے ہیں. ہم ڈرنے نہیں آئے. ہمیں جب موت کا خوف نہیں ہے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمیں ڈرا سکتی ہے؟ خدا کی قسم تعظیم بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمیں موت کا خوف، ہمیں موت کا خوف، اور ہمیں موت کا خوف ہوتا تو ہم اکیلے تنے تنا یوں نہ پھرتے، یوں نہ گھومتے. خدا کی قسم کل رات 3 بجے میں سکھر میں تھا، سندھ میں تھا. میں نے کل پورا دن سفر میں گزارا، اس کے بعد میں کل زور کے بعد بھی کانفرنس میں تھا، رات کو بھی ساتھی پروگرام میں تھے. میں نے پوری رات کا سفر کیا، پھر میں پورا دن مظفر گڑھ میں بھی رہا، پھر میں کوٹ ادو میں بھی رہا. کوٹ ادو سے ہوتا ہوا ابھی میں آپ کے پاس بھی آیا. مجھے رب کی قسم ہے 24 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، میری آنکھوں میں نیند حرام ہے، میں نے نیند نہیں کی. اس کے باوجود اگر میں تیرے درمیان کھڑے ہو کر صحابہ اور اہل بیت کی وکالت کرتے ہوئے، اپنے باضمیر ہونے کا اظہار کرتے ہوئے، تجھے غیرت کی آواز دیتے ہوئے، جرأت کی صدا دیتے ہوئے، بہادری کا پیغام دیتے ہوئے، تجھے ایک نواز جیسا بہادر بنانے کے لیے تیرے درمیان کھڑا ہوں، یہ اس بات کا ثبوت ہے ہمیں موت کا خوف نہیں ہے، زندگی کا شوق نہیں ہے، اور موت کا وقت مقرر ہے، اپنے وقت پہ آئے گی. اس سے پہلے پہلے بھی کسی کو نہیں آئی. اب بھی ایمان کی بات ہے، ہوائی بات ہے. ایمان کی بات ہے، کتابوں کی بات ہے. زور سے بتاؤ، زور سے بتاؤ. موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اور زور سے، اور زور سے، اور زور سے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، ان باتوں میں دولے کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے. دولے کا بھی یہ بھی سوچ رہا ہوگا بیچارہ وہ کیا رہا ہے. اور اللہ کی قسم اس کے برکات اس کو اپنی زندگی میں محسوس ہوں گے، انشاءاللہ محسوس ہوں گے. لوگ مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں فتویٰ پوچھنے کے لیے. مولوی صاحب بچہ کہنا نہیں مانتا، بچہ کہنا نہیں مانتا. ابو روتے ہوئے آ جاتے ہیں، مولوی صاحب آج تو حد ہو گئی، میرے بیٹے نے میرا گربان پکڑ لیا، آج تو حد ہو گئی، اپنی ماں کو جوتا مار دیا، آج تو حد ہو گئی، اپنی بہن کو تھپڑ مار دیا. مولوی صاحب بھی کہتا ہوگا بتاؤ نا مولوی صاحب، آپ پوچھو نا اس نے اپنے بیٹے کی جب شادی کی تھی کیسے کی تھی؟ سوال تو کر لو نا.
پوچھ تو لو نا تو یہ ضرور کہے گا ہم نے کوشش کی تھی پاکستان اور پاکستان کا بہت بڑا کوئی سنگر آ جائے، کوئی بہت بڑا کنجر آ جائے اور یہاں آ کر لوگوں کو ایڈورٹائزنگ دے، اور پھر وہ لوگ بھی سنبھالے سے سنبھالے نہیں جاتے، یہاں سے بھی ہزاروں کا مجمع، وہاں سے بھی ہزاروں کا مجمع، سامنے سے بھی ہزاروں کا مجمع، پیچھے سے بھی ہزاروں کا مجمع، پتہ نہیں یہ لوگ چلے کہاں جاتے جب اذان ہوتی ہے، پتہ یہ لوگ چلے کہاں جاتے ہیں جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے، پتہ یہ لوگ اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں جب مولوی صاحب دن میں 5 مرتبہ انہیں بلاتے ہیں، پتہ یہ اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں، ایسے موقعوں پہ یہ لوگ نکل کے آ جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں آتے کہاں سے۔ غلط کام کی ابتدا غلط نتیجہ ہوا کرتا ہے، اچھے کام کی ابتدا اچھا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ آپ اپنی بنیادوں میں اچھا کام کرو گے، یہ زندگیوں میں آپ کو اس کے اثرات معلوم ہوں گے، اور اگر ابتدا غلط کرو گے پھر مولوی کی دعا سے کچھ ہوگا؟ مولوی بیچارہ ساری ساری رات روتا رہے آپ کے لیے، وہ مصلح آباد کرتا رہے، اس سے پھر فائدہ ہوگا؟ آپ نے ابتدا کیسے کی تھی؟ میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنے اس خوبصورت دولہے کو جس نے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کو جمع کیا صحابہ اور اہل بیت کی عظمت سنانے کے لیے۔ مداح رسول عربی بہت سارے یہاں موجود تھے جنہوں نے آپ کے سامنے خوبصورت کلام پڑھے، آپ نے بیٹھ کر سنے۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا، حضرت عثمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت عثمان کسے کہتے ہیں؟ ٹائم آپ کا ضائع تو نہیں کر رہا ہوں، پکی بات ہے، کوئی دل میں بھی کہہ رہا ہو تو میں دل کی آواز بھی سن لیتا ہوں کبھی کبھی، آپ کا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا۔ اب تو یہ ایمان کی بات ہے، صحابہ کا ذکر سن کے کسی کا وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت میں بھی اللہ برکت پیدا کر دیتا ہے، اس وقت میں بھی اللہ برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرا داماد ہیں، اور یہ بیت رضوان جو بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 1400 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا ارادہ مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا ہے، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تلواریں موجود ہیں، نیزے موجود ہیں، تیر موجود ہیں، سامان موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، لیکن لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، ارادہ عمرہ کرنے کا ہے۔ راستے میں خیمہ لگایا، مقام بنا لیا، صحابہ جمع ہو گئے، صحابہ سے اللہ کے نبی مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرے صحابہ مشورہ دو، میں کسی کو قاصد بناؤں، کسی کو سفیر بناؤں، اپنا نائب مقرر کر کے مکہ مکرمہ بھیجوں۔ انتخاب حضرت عمر کا ہوا، حضرت عمر نے مشورہ دیا آقا میں کہتا ہوں آپ مجھے نہ بھیجیں، میرے دشمن بہت ہیں، میرے مخالف بہت ہیں، مجھ سے جلنے والے بہت ہیں، مجھ سے عداوت رکھنے والے بہت ہیں، مجھ سے حسد رکھنے والے بہت ہیں، آقا آپ میری جگہ پہ عثمان ابن عفان کو بھیجیں، آقا میری جگہ پہ عثمان کو بھیجیں۔ حضور نے عثمان کو بلایا، اپنا قاصد بنایا، اپنا سفیر بنایا، مکہ مکرمہ روانہ کر دیا۔ حضرت عثمان روانہ ہوئے، توجہ کرنا، حضرت عثمان روانہ ہوئے، صحابہ میں آپس میں گفتگو شروع ہو گئی، عثمان کے تو مزے، عثمان بڑا خوش نصیب، عثمان کا کیا نصیب، عثمان جائے گا بیت اللہ دیکھے گا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، حجر اسود کو بوسہ دے گا، بیت اللہ کی زیارت کرے گا، بیت اللہ میں عمرہ ادا کرے گا۔ اللہ کے نبی کے کان مبارک تک یہ صحابہ کی گفتگو کی آواز آئی، آقا صحابہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرے صحابہ عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پیاروں کو اتنا پیارا نہیں کہتے، پیارے پیارے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ بات حضرت عثمان کی ہو رہی ہے، اور حضرت عثمان سے پیارا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان سے پیارا کوئی